لا إله إلا الله محمد رسول الله. ہجرت کے 11ویں سال مدینہ منورہ کے شہر پر ایک ایسی خاموشی چھانے لگی جس سے دنیا پہلے کبھی واقف نہ تھی۔ یہ ایک ایسی کمیونٹی کی عوامی زندگی کا مرکز تھا جو ہزاروں لوگوں میں گھری ہوئی تھی، اور وہ سب ایک ہی ہستی کو پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ یہ 10ویں ہجری کے حجۃ الوداع کا منظر تھا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیغام دیا جس کی گونج رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ یہ صرف ایک رحلت کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس مشن کی تکمیل کی داستان ہے جس نے ابدیت کا رخ موڑ دیا۔ اس کا آغاز سر کے شدید درد اور بخار سے ہوا جو آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ بیماری کی شدت کے باوجود عدل و احسان کی اعلیٰ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزارنا چاہتے تھے۔ صحیح بخاری کے مطابق امہات المومنین نے اپنی محبت اور عقیدت کی بنا پر بخوشی اجازت دے دی۔ اپنی کمزوری کے لمحات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل اپنی امت کے لیے دھڑک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے چروائی کی طرح تھے جو اپنے ریوڑ کے لیے فکر مند ہو۔ حالانکہ آپ صلی